السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. 33 حدیث 33ویں حدیث ہم اس ایپیسوڈ میں کور کریں گے. یہ حدیث حبر هذه الامہ، اس امت کے بڑے مفسر اور عالم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو یعطى الناس بدعواهم، کہ اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق ان کے مطالبے مانے جائیں تو لدعا رجال اموال قوم، تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے مال پر اپنا کلیم کرے گا، کسی دوسرے کے مال پر اپنا دعویٰ دے گا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اس طرح کے کلیمز کرنا شروع کر دے گا. وَدِمَاءُهُمْ، اور اگر ہم لوگوں کو ان کے صرف دعووں کے مطابق ہی ان کے مطالبوں کو ماننا شروع کر دیں تو پھر لوگ ایک دوسرے کے خون کی بھی دعوے کرتے رہیں گے کہ اس نے مجھے قتل، اس نے فلاں کو قتل کیا، اس نے فلاں کو قتل کیا. تو صرف دعووں کے مطابق لوگوں کے مطالبوں کو نہ مانا جائے، بلکہ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ایک اصول ذکر کر دیا، یعنی جتنی بھی کنٹروورسیز ہوتی ہیں آپس میں لوگوں کی، آپس میں جتنے بھی جھگڑے قتال فساد ہوتے ہیں، ان کنٹروورسیز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو اصولی حدیث ہے، جو کہ جیسے کہ سابقہ حدیث میں ہم نے کچھ اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیے جو کہ بہت سارے مسائل میں اپلیکیشن ہوتی ہیں ان کی. اسی طرح بہت سارے جو مخلوق کے آپس میں، انسانوں کے آپس میں جھگڑے جدال وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں یہ حدیث جو ہے وہ بنیادی حیثیت کی حامل ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے دعووں کے مطابق لوگوں کے مطالبے پورے نہیں کیے جائیں گے، اس سے تو پھر لوگوں کے مال اور خون جو ہے وہ فساد برپا ہو جائے گا اور اس کی حرمتیں پامال ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، لیکن مدعی پر جو ہے بینہ ہے. وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، اور قسم ہوگی اس پر، یمین یعنی قسم ہوگی اس پر جو کہ انکار کرے. بنیادی اصلاحات کو سمجھ لیں پھر انشاءاللہ اس حدیث کو سمجھنا آسان ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے مدعی. مدعی کہلاتا ہے جو کہ کلیم کرنے والا ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ مدعی وہ انسان ہوتا ہے کہ جو دوسرے انسان پر کلیم کرتا ہے کہ میرا مال اس کے پاس ہے، اس نے میرا مال چوری کر لیا، اس نے فلاں کو قتل کر دیا، اس نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا. یہ کلیم کرنے والا اس کو کہتے ہیں مدعی. اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ. مدعا علیہ کون ہوتا ہے؟ جس پر کلیم کیا جا رہا ہے، جس پر کلیم کیا جا رہا ہے، یعنی جس پر جرم ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر مدعی جرم ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مدعا علیہ. تیسری اصطلاح جو ہے وہ بینہ ہے. بینہ کیا ہوتا ہے؟ بینہ جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے یا پروف ہوتا ہے یا ایویڈنس ہوتی ہے. بینات کتنی اقسام کے ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، انشاءاللہ میں حدیث میں آگے آپ کو بتاؤں گا. اور پھر یمین، چوتھی اصطلاح یمین کہتے ہیں قسم کو، یعنی اللہ کی قسم کھانا. اور حدیث جو ہے وہ سنن ترمذی میں بھی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ، کہ یمین جو ہے وہ یمین یعنی بینہ جو ہے وہ کلیم کرنے والے یعنی مدعی پر ہوگی، اور قسم کھانا جو ہے وہ مدعا علیہ پر ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ دونوں کے لیے، مدعی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ حکم اسٹیبلش کیا اور مدعا علیہ کے لیے الگ ہے. یعنی بظاہر دیکھا جائے تو مدعی کے لیے دلیل اور بینہ لانا، پروف اور ایویڈنس لانا، لیکن مدعا علیہ کے لیے پروف اور ایویڈنس نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے لیے خلاف کلیم کیا جائے اور مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو مدعا علیہ اپنے آپ سے اس جرم کو دور کر سکتا ہے صرف اللہ کی قسم کھا کے کہ میں نے یہ نہیں کیا. مثال کے طور پر ایک مدعی ہے، وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اس نے میرا مال چوری کر دیا، اس کے پاس میرا مال ہے، یعنی یہ جو گاڑی ہے اس کے پاس، یہ میری گاڑی ہے. اب مدعی سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی پروف ایویڈنس ہے، کوئی بینہ ہے؟ بینہ دو رجل کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے، یا ایک رجل دو عورت کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے. جتنے فائنینشیل معاملات ہیں اس میں بینہ ایویڈنس جو ہے وہ دو آدمیوں کی گواہی یا ایک آدمی اور دو عورتوں کی گواہی، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح بینہ، ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا، ایک بینہ جو ہے ایک آدمی کی گواہی اور یمین سے بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر جو دعویٰ کرنے والا ہے، جو مدعی ہے، اس کا بینہ ایک آدمی کی گواہی بھی ہے، ایک آدمی گواہی، اور اگر دوسرا گواہ نہیں ہے تو وہ قسم کھا لے. تو
بینہ جو ہے وہ ایک آدمی کی گواہی اور قسم، یا دو آدمی کی گواہی، یا ایک آدمی اور دو عورتوں کی گواہی، یہ فائنینشیل معاملات ہیں. اور اگر عورتوں والے معاملات ہیں، مثال کے طور پر رضائی حیثیت سے، اسی طرح عورتوں کے مخصوص جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی جھگڑا جدال ہے یا کنٹروورسی ہے تو اس میں ایک عورت کی بھی گواہی کافی ہے. جیسے کہ ایک نکاح ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، تو ایک عورت نے آ کے ان دونوں کو کہا، ایک عورت نے آ کے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. ظاہر سی بات ہے دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہو گئے، دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کورٹ میں یہ فیصلہ لایا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی فیصلہ دیا جو کہ عورت نے کیا. اب دیکھیں یہاں پہ عورت نے گواہی دی اور وہ ایک عورت ہے، تو عورت کے مخصوص جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے. فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، یہ فائنینشیل معاملات ہیں، مالی حوالے سے معاملات ہیں، اس میں دو آدمیوں کی، ایک عورت دو آدمی کی، یا پھر ایک آدمی دو عورتیں، یا پھر ایک آدمی اور ایک قسم کے مطابق جو ہے وہ بینہ جو ہے وہ کیا جائے گا. تو اگر مثال میں آپ کو دے رہا تھا کہ اگر کوئی شخص ہے وہ دوسرے آدمی پر یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے اس کے پاس یہ میری ہے، اب قاضی جو ہوگا وہ مدعی سے پوچھے گا تیرے پاس کوئی بینہ ہے؟ وہ کہے گا بینہ نہیں ہے. تو پھر مدعا علیہ سے قسم کھلوائی جائے گی. اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر گاڑی مدعا علیہ کے پاس ہی رہے گی، یعنی پھر وہ جو دعویٰ اس کا کلیم اس کو نہیں مانا جائے گا. یعنی جو مدعا علیہ ہے اپنے آپ سے وہ جو کلیم کیا اس کو دور کر سکتا ہے، اس کو رفع کر سکتا ہے قسم کھا کے. قسم کھا لی تو پھر دور کر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ شخص جو ہے وہ ہو سکتا ہے جھوٹی قسم کھا دے، یعنی اس شخص کے لیے بعید نہیں ہے کہ وہ دوسری جھوٹی قسم کھا لے. تو کیا آیا کہ اگر وہ شخص فاجر قسم کا ہے تو کیا اس کی قسم کی لاج رکھی جائے گی، اس کی قسم کو قبول کیا جائے گا؟ تو میں آپ کے سامنے حدیث ذکر کرتا ہوں. یہ حدیث جو ہے وہ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے. اشعث بن قیس جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک کنواں تھا اور میرا کسی سے یہ کنٹروورسی چل رہی تھی، تو میں نے کسی پر کلیم کیا، یعنی وہ جو کنواں ہے وہ کسی اور کے پاس میں نے کلیم کیا کہ یہ کنواں میرا ہے، جو فلاں بندے کے پاس ہے. اشعث فرماتے ہیں جو فلاں بندے کے پاس یہ کنواں ہے یہ میرا ہے اصل میں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بینتک او یمینہ، یا تو دلیل دے، بینہ دے، یا پھر یہ قسم کھائے گا. تو اشعث بن قیس نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو پھر قسم کھا لے گا، یہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اشعث بن قیس، جو اللہ کے جو قسم کھاتا ہے جس کے ذریعے، یعنی جھوٹی قسم کھا کے دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے، کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرتا ہے، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، تو یہ اس میں فاجر فاسق کہلائے گا، اور وہ لقی اللہ وَهُوَ عَلَيْهِ غضبان، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوگا اس پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم پر، یعنی ایک اگر فاجر فاسق ہے اس کی قسم کو قبول تو کیا جائے گا اور پھر مدعی کے کلیم کو حیثیت نہیں دی جائے گی، لیکن البتہ باطنی معاملہ اس پر چھوڑا جائے گا، اور اگر وہ واقعی جھوٹا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہو جائے گا. تو لہٰذا قسم کے ذریعے جو ہے ایک انسان اپنے جو کلیم اس پر کیا جاتا ہے اس کو دور کر سکتا ہے. یہ ایک بنیادی حیثیت، یعنی اب مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے حالات تو ایسے ہیں اور آج کل تو کوئی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کی حدیث آپ کے سامنے رکھی، اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن دنیا میں جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ ظاہری تعلقات سے ہوتے ہیں، ظاہری اپیرنٹ اس سے ہوتے ہیں. اگر وہ قسم کھا رہا ہے تو ایک مسلمان ہے تو حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سچا ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو جس کے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ جھوٹا ہے. مثال کے طور پر اس سے یہ بھی ہم اب ایک قرائن سے بھی ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرائن سے بھی یہ فیصلہ، مثال کے طور پر ایک شخص ایک مدعی ہے، مدعی ایک کلیم کرتا ہے کسی پر اور مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے، لیکن قرائن سے ہی بات واضح ہو رہی ہے کہ مدعی کی ہی وہ چیز ہے، یعنی مدعی اپنے کلیم میں سچا ہے، تو پھر مدعی کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے اور وہ اپنی جو ہے وہ ٹربن ہے. ابن القیم مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک ٹربن پہنا ہوئی، پگڑی پہنی ہوئی ہے، اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک پگڑی ہے اور وہ بھاگ رہا ہے آگے، اور اس کے پیچھے ایک اور شخص بھاگ رہا ہے کہ جس کے سر پر پگڑی نہیں ہے اور وہ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے. اب یہ منظر اگر ایک انسان دیکھ لے، ٹھیک ہے، تو اب یہ قرائن اس بات پر دلیل ہے
کہ وہ جو بھاگ رہا ہے، یعنی وہ جو مدعی ہے جو بھاگ رہا ہے، جس نے کلیم کیا تھا کہ یہ جو اس کے ہاتھ میں پگڑی ہے وہ میری ہے، اب یہ قرائن جو ہے اس بات پر واضح دلیل ہے، ایک قرینہ ہے کہ بھائی یہ جو بھاگ رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، اس کا مطلب، اور اس کے ہاتھ میں دوسرا ٹربن ہے، دوسرا پگڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ 2 پگڑیاں تو کوئی ہاتھ میں یا سر پر رکھ کے گھومتا نہیں ہے، تو وہ جو بھاگ رہا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے وہ اس کی ہی ہوگی. تو اس قرائن سے جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے دیے جا سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بینہ کے تعلق سے بتایا کہ اگر فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہے تو بینہ یہ ہوگی، اور اسی طرح عورتوں کے معاملات ہے تو بینہ ایک عورت کا ہی کافی ہے، اور اسی طرح اگر مثال کے طور پر گھریلو معاملات ہیں، شوہر بیوی کے معاملات ہیں، تو اس میں جو ہے وہ صرف قسم کھانا ہی، یعنی مدعی پر قسم کھانا، جیسے کہ آیات اللعان ہے، وہ قسم کھانا ہی کافی ہے. اور اسی طرح مثال کے طور پر لوگوں کی عزت و آبرو اور زنا کے معاملات ہیں تو اس میں 4 گواہ ضروری ہے، اور 4 گواہ بینہ ہے، وہاں پہ 2 کی بینہ نہیں چلے گی، بلکہ 4 مرد گواہ ہی لازمی ہیں. تو یہ کچھ حدیث سے متعلق یہ فقہی مسائل اور یہ اصولی مسائل تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.